ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل بند کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز کے کچھ حصوں میں سرنگوں کا خدشہ ہے۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے متبادل راستے متعین کر دیے، نقشہ جاری۔ ادھر ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران سے تعاون کرنا ہوگا۔ امریکی جریدے کے مطابق ایران جہازوں سے ٹول وصول کرے گا۔ ایران نے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر غالباف نے کہا ہے کہ بات چیت سے پہلے ہی 10 نکاتی تجاویز کے 3 اہم نکات کی خلاف ورزی کر دی گئی۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی، ایران کی فضائی حدود میں ڈرون کی در اندازی ہوئی، ایران کے یورینیم افزودگی کے حق کی نفی کی گئی۔ اس ساری صورتحال میں دو طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات غیر معقول ہیں۔ ایرانی میڈیا نے اہم ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھی تو ایران عارضی جنگ بندی معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ غالباف کا ٹویٹ دیکھا ہے، 15 نکاتی پلان ہے، اگر صرف 3 نکات پر اختلاف ہے تو اچھی بات ہے کہ بہت سی باتوں پر اتفاق ہے۔ سیز فائر ہمیشہ سے مشکلات کا شکار ہوتا ہے، کوئی سیز فائر تھوڑی بہت خامی کے بغیر نہیں ہوتا۔ لبنان کے معاملے پر غلط فہمی ہوئی ہے، ایرانی حکومت نے سمجھا کہ لبنان بھی سیز فائر میں شامل ہوگا۔ اگر ایران چاہتا ہے کہ معاملہ لبنان کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ ان کا انتخاب ہوگا۔ اسرائیل ہمیں ایران پر مذاکرات میں کامیابی کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 10 نکاتی تجویز پر ہماری ایران اور پاکستان سے بات چیت ہوئی۔ امریکی میڈیا پہلی 10 نکاتی تجویز پھیلا رہا ہے جسے امریکہ اسے ردی کے ڈبے میں پھینک چکا ہے۔ ایران سے کچھ لوگ پروپیگنڈے کے لیے غلط 10 نکات پیش کر رہے ہیں۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا فیصلہ کیا اور اسلام آباد میں مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ ہرمز میں ٹریفک بڑھی ہے، تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، ڈیل یہ ہے کہ سیز فائر ہو اور بات چیت ہو اور ہرمز کھلے۔ نہیں معلوم کہ ایرانیوں نے کہا کہ جے ڈی وینس کو مذاکرات میں شامل کریں۔ ایرانی ہمیں جتنا کچھ دیں گے اتنا ہم کچھ انہیں دیں گے۔ انہوں نے سودے بازی کی تو سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ ایران کو اگلا قدم کرنا ہے ورنہ ٹرمپ کے پاس آپشن ہے کہ وہ جنگ میں واپس جائے، ایران یورینیم افزودہ نہ کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ دنیا جنگ بندی کے اعلان کے بعد لبنان میں ہونے والے قتل عام کو دیکھ رہی ہے۔ دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ امریکہ اپنی کی گئی باتوں میں قائم رہتا ہے یا نہیں۔ گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کے اعلان والا بیان شیئر کر دیا۔ لکھا، ایران اور امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں۔ امریکہ کو انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ جنگ بندی چاہتا ہے یا اسرائیل کے ذریعے جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن نہیں ہیں۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے درمیان رابطہ ہوا ہے اور فیلڈ مارشل کو جنگ بندی کی اسرائیلی خلاف ورزیوں سے آگاہ کیا گیا۔ Announced that the president is dispatching his negotiating team led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان آئیں گے، ترجمان وائٹ ہاؤس کا اعلان۔ جے ڈی وینس کے ساتھ سٹیو وٹکاف اور ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی پاکستان آئیں گے۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کی صبح اسلام آباد میں ہوگا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا کہ لبنان ایران کے ساتھ جنگ بندی کا حصہ نہیں، لیکن صدر ٹرمپ، نتن اور دیگر فریقین سے لبنان معاملے پر بات چیت کرتے رہیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق آبنائے ہرمز میں ٹریفک بڑی ہے۔ صدر ٹرمپ کا ڈیلنگ کا انداز ٹف ہے۔ ایران بموں کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے جنگ بندی کا فیصلہ کیا۔ ہم وہی ڈیل کریں گے جو امریکہ کے بہترین مفاد میں ہوگی۔ بند کمروں کے پیچھے حساس بات چیت ہوگی۔ ایران پر تازہ حملوں کی اطلاعات پر ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا انہیں اس کی اطلاع نہیں ہے، یہ ایک نازک جنگ بندی ہے، اس کے مؤثر ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ ایران کے پاس پیغامات آگے پہنچانے میں مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کر چکے۔ ایرانی عوام کی آزادی کا سوال ابھی قبل از وقت ہے۔ Lebanon is
not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. اسرائیل کی لبنان پر وحشیانہ بمباری. بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں میں 10 منٹ میں 100 سے زائد مقامات پر بم برسا دیے. 254 لبنانی شہری شہید، 1165 زخمی. عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. اہم قاسمیہ پل پر بھی بمباری کی گئی. لبنانی صدر کا لبنان کو جنگ بندی معاہدے میں شامل کرنے کا مطالبہ. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ دریائے لطانی کے علاقے کو غیر عسکری رکھنے کے لیے آپریشن جاری ہے. دریائے لطانی کے جنوبی علاقے لبنان سے منقطع ہیں. ایران کے شہر اصفہان میں دھماکے. ایران کے خوزستان صوبے میں ایئر ڈیفنس نے اسرائیلی ڈرون مار گرایا. ملبہ گرنے سے بچہ جاں بحق. گزشتہ 24 گھنٹے میں کویت پر ایران سے 4 میزائل اور 42 ڈرون حملے ہوئے. کویتی وزارت دفاع کے مطابق حملوں میں پیٹرولیم تنصیبات، بجلی گھروں کو نشانہ بنایا گیا. قطر نے کہا کہ بدھ کو 7 بیلسٹک میزائل اور متعدد ڈرونز حملے کیے گئے جنہیں ناکام بنایا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ لبنان کو حزب اللہ کی وجہ سے معاہدے میں شامل نہیں کیا گیا. یہ معاملہ الگ ہے. ایک اور بیان میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ لوگوں کی طرف سے بہت سی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جن کا امریکہ ایران مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں. ایسے لوگ دھوکے باز، جعل ساز اور اس سے بھی بدتر ہیں. تحقیقات کے بعد انہیں بے نقاب کیا جائے گا. امریکہ کے لیے قابل قبول نکات کا صرف ایک ہی مجموعہ ہے. ہم ان نکات پر بند کمرے میں مذاکرات کریں گے. یہ وہ نکات ہیں جن پر ہم نے جنگ بندی معاہدے کے لیے اتفاق کیا. یہ نکات نہایت معقول ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تنازع والے علاقے میں چند مقامات پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی اطلاع ملی ہے جو امن عمل کی روح کو مجروح کرنے کے مترادف ہے. تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ اور جنگ بندی کا احترام کریں تاکہ تنازع کے پرامن حل کے لیے سفارتکاری کردار ادا کر سکے. وزیر اعظم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس، ایران کے صدر مسعود پزشکیان، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف اور دیگر امریکی اور ایرانی عہدیداران کو ٹیگ کیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کویتی ہم منصب کو ٹیلی فون. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے سیز فائر کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا. لبنان میں سنگین خلاف ورزیوں کا ذکر کیا گیا. استحکام اور دیر پا امن کے لیے سیز فائر کی مکمل پابندی پر زور دیا. کویتی وزیر خارجہ نے ابتدائی سیز فائر کا خیر مقدم کیا. پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کینیڈین اور ہسپانوی وزراء خارجہ سے بھی گفتگو. کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا تالیوں سے استقبال. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جنگ وقتی طور پر ٹل گئی ہے. جنگ بندی پہلا قدم ہے. ہماری منزل پائیدار امن ہے. اس جنگ میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی گئی. فروئی مسائل کھڑے کرنے کی اندرونی اور بیرونی سازش کی گئی جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ایران امریکہ جنگ بندی کے معاملے پر عسکری قیادت نے سیاسی قیادت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر محنت کی. پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت ایک تھی، ایک ہے اور ایک رہے گی. جنگ بندی کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے. امریکی اور ایرانی قیادت سے رابطے رہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزارت خارجہ کی ٹیم دن رات کام کرتی رہی. وزیر اعظم نے کہا منگل کو سعودی ولی عہد سے بات کی. حملوں پر اظہار یکجہتی کیا. ہم جنگ بندی کے لیے پوری رات لگے رہے. وزیر اعظم نے ایران اور امریکی قیادت کے ساتھ ساتھ جنگ بندی کی کوشش کرنے پر سعودی عرب، خلیجی ممالک، آذربائیجان، ترکیے اور چین کا شکریہ ادا کیا. جنگ بندی کے لیے معاونت پر صدر زرداری، بلاول بھٹو، چاروں وزرائے اعلیٰ اور اتحادی رہنماؤں کا بھی شکریہ ادا کیا. ایران امریکہ جنگ بندی پر ملک بھر کے عوام خوش. کامیاب سفارتکاری پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین. کسی نے پاکستان کو امن کا نوبیل انعام دینے کی تجویز دی تو کسی نے کہا دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھ گئی، پاکستان سرخرو ہو گیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ حالیہ صورتحال میں متحدہ عرب امارات کی پاکستان سے ناراضی نہیں ہے. یو اے ای کے ساتھ ہمارا تعلق کئی نسلوں پر مبنی ہے اور اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں. میچورٹی آنے پر ہم نے رقم واپس کر دی جو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور یہ رقم واپس بھی آ سکتی ہے. پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر ایرانی حملے کے بعد سعودی عرب نے بہت ناراضی کا اظہار کیا اور ہم نے اس واقعے کی مذمت بھی کی. ہمیں ایک تنی ہوئی رسی پر
चल रहे हैं, लेकिन ईरान समेत हर मुल्क का एतमाद पाकिस्तान को हासिल रहा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि किसी भी मरहले पर पाकिस्तान का ताल्लुक किसी भी मुल्क से ख़राब नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा नाराज़ तो भारत है कि क्या हो गया। पाकिस्तानी क़यादत ने अपना जो मकाम बनाया है उसका मुस्बत नतीजा ज़रूर निकलेगा, क्योंकि इस सारे अमल में चीन और रूस जैसे ममालिक की मर्ज़ी भी शामिल है। अगर किसी की बदनीयती हो सकती है तो इसराइल की हो सकती है। वो चाहेगा कि इस मामले को तबाह कर दे जिस पर वो शादियाने बचा सके। अमराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका और ईरान जंगबंदी माहिदे की शराइत पर वजाहतें तलब करेंगे। वजाहतें ख़ित्ते में ईरानी हमले रोकने को यकीनी बनाने के लिए होंगी। वजाहतों में आबनाए हुर्मुज़ को बिला मशरूत खोले जाने को यकीनी बनाना भी शामिल होगा। खलीजी ममालिक पर हमलों पर ईरान के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ दरकार है। ईरान को तमाम नुकसानात का मुकम्मल हर्जाना अदा करना होगा। हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, बरतानिया, कनाडा, डेनमार्क, स्पेन, यूरोपीय काउंसिल और यूरोपीय कमीशन का अहम मुआहदे में किरदार अदा करने पर पाकिस्तान और तमाम शराकतदारों का शुक्रिया। मुश्तरका एलामी में कहा, अब तवज्जो फौरी सिफारतकारी पर होनी चाहिए ताकि पायदार अमन यकीनी बनाया जा सके। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते के इस्तेहकाम को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तमाम फ़रीक़ैन से सीज़ फायर पर मुकम्मल अमल दरामद की अपील करते हैं। मुज़ाकरात के ज़रिए हल के लिए हम फ़ाल किरदार अदा करते रहेंगे। ट्रंप ने जंग शुरू की मगर हार कर निकले। अमेरिका की महंगी जंग बेसूद रही। ईरान का स्ट्रेटेजिक ढांचा जूं का तूं। अमेरिकी सियासी रिस्क एनालिस्ट इयन ब्रेमर का तज्जिया। कहा, ट्रंप ने फतह का ऐलान किया लेकिन सीज़ फायर दरअसल ट्रंप की पसपाई है। सीज़ फायर ने इस लड़ाई को रोक दिया जिसने आलमी तवानाई के बाज़ारों को शदीद हिला कर रख दिया। पूरी दुनिया में वसी इलाके जंग के खदशात पैदा कर दिए। ईरान का बुनियादी इक़्तिदार और ताकत का मरकज़ जगह पर मौजूद है। इलाकाई तवानाई की सियासत और सिक्योरिटी खतरात अब भी वैसे ही हल तलब हैं। अमरीकी तज्ज़ियाकार ने कहा, ईरान से जंग और फिर जंग बंदी सदर ट्रंप के फैसले थे। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का दावा बिल्कुल भी सच नहीं। हुकूमत के बड़े जियोपॉलिटिकल असरात अमरीका के जंग के बड़े पॉलिटिकल असरात अमरीका के हरीफों के हक़ में निकले। रूस तेल की ज़्यादा आमदनी की वजह से मजबूत हुआ, जबकि चीन तवील मुद्दती फ़ायदा उठाने वाला मुल्क बन गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि जंगबंदी का मुआहदा इसराइल के मुकम्मल ताबन से किया गया। जंगबंदी इख्तिताम नहीं, हमारे मज़ीद अहदाफ हैं जिन्हें मुआहदे या जंग दोबारा शुरू करके हासिल करेंगे। ईरान के साथ जंगबंदी में हिज़्बुल्लाह शामिल नहीं। इसराइल ईरान जंग दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, चाहे मुआहदे से या ताकत से। अफजूदा यूरेनियम ईरान से ख़त्म कर दिया जाएगा। ईरान में हिज़्बुल्लाह के हक़ में मुज़ाहिरे। जंगबंदी मुआहदे में हिज़्बुल्लाह को भी शामिल करने का मुतालबा। पासदारान इनक़लाब के इंटेलिजेंस विंग के शहीद सरबराह माजिद खादमी सुपुर्द खाक। जनाजे में आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। फ्रांसीसी सदर मैक्रों की लेबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, लेबनान समेत तमाम महाज़ों पर जंग बंदी ज़रूरी है। फ्रांसीसी सदर की ईरान और अमरीकी सदूर से अलग अलग गुफ्तगू। मैक्रों ने ईरान अमरीका जंगबंदी फ़ैसला बेहतरीन करार दिया। मुस्तक़िल अमन के लिए जामे मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटों को ख़त्म करना होगा। फ्रांसीसी सदर के कतर, अमारात, लबनान और इराक़ की क़यादत से भी राब्ते। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा है कि अमरीका ईरान जंगबंदी हो गई लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। सऊदी अरब पहुँचने के बाद गुफ्तगू में कहा, जंगबंदी को मुस्तकिल और देरपा बनाने के लिए काम करना है। हम सब जैसा अमन देखना चाहते हैं, उसके लिए अभी काम बाकी है। ये जंग हमारी जंग नहीं है। मेरा काम बरतानिया की हिफाजत करना था। अपना हुर्मुज़ खुलाकर बहुत अहम है, उसके लिए मुतादिद ममालिक को इकट्ठा कर रहे हैं। अब सऊदी अरब और ख़ित्ते के दीगर ममालिक से बातचीत करेंगे। भारत में इसराइल के सफ़ीर ने कहा है कि इसराइली हुकूमत पाकिस्तान को काबिल एतमाद प्लेयर नहीं समझती। अमेरिका ने अपनी वजूहात की बिना पर फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की मावनत की खिदमत हासिल करे। इसराइल ने माजी में भी देखा है कि अमेरिका ने किस तरह कतर और तुर्की को हमास से मुआहदे के लिए इस्तेमाल किया। ताहम इसराइल के लिए बात अहम है कि वो जो नताइज देखना चाहता है उसके लिए अमेरिका के साथ हम आहंग रहें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दुनिया भर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ की जा रही है। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, भारत में भी हमारी सिफारती कामयाबी का एतराफ़ किया जा रहा है।
جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ فخر سے اپنی شناخت بتا رہے ہیں۔ خلیج فارس کے دونوں طرف ہمارے بھائی ہیں، ہم ان میں صلح کرا رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا، کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس کامیابی پر خوش نہ ہو۔ ہمارے اختلافات بہت زیادہ ہیں، لیکن ان حالات میں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ہم خیر اور تقوی کے طور پر حکومت کی غیر مشروط حمایت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا، جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں، امید کرتے ہیں یہ جنگ بندی مستقل ہو جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج لیاقت باغ راولپنڈی کا جلسہ ملتوی کر دیا۔ بیرسٹر سلمان صفدر کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے امریکہ ایران مذاکرات کے پیش نظر سلمان صفدر کے ذریعے پارٹی کو جلسہ منسوخ کرنے کی ہدایت کی۔ بانی پی ٹی آئی عالمی سطح پر پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ تھے، بتایا ان کی متاثرہ آنکھ میں پہلے سے بہت بہتری ہے، صحت اور جیل سہولیات سے متعلق کوئی شکایت نہیں۔ اسلام آباد میں ضلع انتظامیہ نے 9 اور 10 اپریل کو مقامی چھٹی کا اعلان کر دیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اسلام آباد میں آج اور کل تمام اسکول اور دفاتر بند رہیں گے، ضروری خدمات کے ادارے بدستور کام کرتے رہیں گے۔ حکومت بلوچستان نے کفایت شعاری مہم کے تحت سابق گورنرز، وزرائے اعلیٰ، وزراء، اراکین اسمبلی اور غیر متعلقہ اہلکاروں سے سرکاری گاڑیاں واپس لینے کا فیصلہ تو کر لیا ہے، تاہم صوبے میں محکمہ ایکسائز کے پاس 3672 سرکاری گاڑیوں کا ریکارڈ ہی دستیاب نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ زراعت، پولیس، محکمہ صحت اور محکمہ نظم و نسق کی گاڑیاں شامل۔ محکمہ ایکسائز نے رپورٹ وزیر اعلیٰ بلوچستان کو پیش کر دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے گاڑیوں کی معلومات کے لیے سیرکنی کمیٹی بنا دی۔ اسرائیل نے غزہ پر ڈرون سے حملہ کر کے عرب ٹی وی کے صحافی محمد وشا کو شہید کر دیا۔ محمد وشا کی گاڑی پر حملہ کیا گیا، گاڑی جل کر تباہ ہو گئی۔ اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینی صحافیوں کی تعداد 262 ہو گئی۔ مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات آج صبح کھول دیے جائیں گے، اسرائیل کا اعلان۔ اسرائیل نے ایران جنگ کے بعد مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کو بند کر دیا تھا۔ ٹرمپ بعض نیٹو ممالک کو ایران جنگ میں حمایت نہ دینے پر سزا دینے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی جریدے کے مطابق ایسے نیٹو ممالک سے امریکی فوجیوں کو نکالا جائے گا جو ایران جنگ میں غیر معاون رہے۔ امریکی فوجیوں کو ان ممالک میں تعینات کیا جائے گا جو اس جنگ میں حمایت کر رہے ہیں۔ ممکنہ طور پر اسپین یا جرمنی میں امریکی اڈے بند کرنا پلان میں شامل ہو سکتا ہے۔ سابق اسرائیلی نائب چیف آف سٹاف یار گولان کی نتن یاہو پر تنقید، کہا نتن یاہو نے ایرانی نظام ختم کرنے کے بجائے اسے اور مضبوط کر دیا۔ اس جنگ میں ایران اسٹریٹجک فوقیت کے ساتھ ابھرا ہے۔ اسرائیلی رہنما یار گولان نے کہا کہ نتن یاہو نے خود کو اسرائیلی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ثابت کر دیا، وہ اب ایک دن کے لیے بھی اقتدار میں رہنے کے اہل نہیں رہے۔ 7 اکتوبر کی ناکام کابینہ کو اگلے دور کی قیادت نہیں کرنی چاہیے۔ سابق اسرائیلی نائب چیف آف سٹاف یائر گولان نے کہا، اسرائیل کی حقیقی سیکیورٹی کے لیے حکومت کا بدلنا ضروری ہے۔ متحدہ عرب امارات اور بحرین کے مرکزی بینکس نے کرنسی کی تبادلے کا معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کی مالیت 2 ارب بحرینی دینار یعنی تقریباً 20 ارب درہم ہے۔ معاہدہ 5 سال کے لیے ہوگا۔ معاہدے پر دستخط آن لائن تقریب میں کیے گئے۔ حکام کے مطابق معاہدے سے مقامی کرنسی کے استعمال میں اضافہ ہوگا۔ امریکی جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو 5000 سے زائد ایتھوپین باشندوں کے لیے قانونی تحفظ ختم کرنے سے روک دیا۔ اور HPL PSL 11 میں پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ حیدرآباد کنگز مین کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 145 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پشاور زلمی نے ہدف آخری گیند پر حاصل کیا۔ بابر اعظم 43 رنز بنا کر نمایاں بیٹر رہے۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور مائکو سے براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔